الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العلي العظيم صلاة محمد وعلى حضرات تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے جناب امام عباس صاحب، آپ محدود ہو رہے تھے، آئیے مجلس کا آغاز کو تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ سلطانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب شبیر رضا صاحب و ندیم رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور سلطانی کے فرائض انجام دیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مستقبل فاطمہ زہرا کی دعا مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں جب بھی دو اشک غم شہ میں بہا لیتا ہوں جب بھی دو اشک غم شہ میں بہا اڑنا جائے کہیں خوشبو وفا ہو
تیری صبح و مسا لیتا ہوں، مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں، شوق جنت جو کبھی ہوتا ہے، اپنے گھر ایک عزا خانہ سجا لیتا مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں، جب مچلتی عقیدت تو میں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں، سیدہ رومال لیے پاس میرے، گوہر اشک جو پلکوں پہ سجا مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں، اپنے ہی نہائے ہوئے کر کے زنجیر، زندگی میں ہی شہادت کا مزہ لیتا ہوں، مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا
فاتحہ. اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں اٹھ اٹھ کے اڑاتی ہے جو بن میں شاید ولی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. تعظیم کو یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے.
زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے برچی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ لگی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا عمران کی غیرت سوے دربار چلی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے جزاک اللہ. یہ نبی اللہ صاحب اور شریف اللہ صاحب جو فرائض انجام دے رہے تھے سوستانی کے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی تھی. تمام فرمائے کہ زہرا کے
قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر سماعت فرمائیں کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر اب دیتا ہے بھی آج بھی زہرا کا خاندان دیتا ہے بھی آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر علی سے دیکھیں کہ حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ حق مانگنا بھی حکم آپ ایک بار نعرہ صلوات کریں مولانا کی استقبال میں زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ خاموش کیسے رہتی تقاضا کیے بغیر خاموش کیسے رہتی تقاضا کیے بغیر ہرگز نظر نہ آئیں گی زہرا کی عظمتیں ہرگز نظر نہ آئیں گی زہرا کی عظمتیں دل کو کلام پاک کے جیسا کیے بغیر دل کو کلام پاک کے جیسا کیے بغیر آئیے حضرات انہی گیتوں کے بعد میں آواز دوں پہلا امام صاحب کو کہ وہ آ کر نظارے کے پیش کریں نعرہ صلوات ایک گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے مولانا آ چکے ہیں آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ پیچھے بعد میں آنے والے کو کوئی دقت نہیں ہو آپ لوگ آگے آئیے آؤ دیار فاطمہ زہرا کرو تلاش آؤ دیار فاطمہ زہرا کرو تلاش پوری جہاں ہو اپنی تمنا کرو تلاش کب تک اندھیری رات میں بھٹکا کرو گے تم 18 چاندوں والا قبیلہ کرو تلاش طوفان مشکلات تمہیں جب بھی گھیر لے آ کر در علی پہ سہارا کرو تلاش کرنا اگر تمہیں ہے وفاؤں کا ترجمہ کرنا اگر تمہیں ہے وفاؤں کا ترجمہ عباس با وفا کا زمانہ کرو تلاش خیبر کی جنگ میں تھے بہادر کئی مگر خیبر کی جنگ میں تھے بہادر کئی مگر کس پہ کیا نبی نے بھروسہ کرو تلاش مت میرے آنسوؤں پہ کوئی تبصرہ کرو مت میرے آنسوؤں پہ کوئی تبصرہ کرو تاریخ میں رسول کا گریہ کرو تلاش ہر قدم پہ جس پہ جوانی نثار ہو ہر قدم پہ جس پہ جوانی نثار ہو آؤ حبیب جیسا بڑھاپا کرو تلاش آؤ حبیب جیسا بڑھاپا کرو تلاش یہ کہہ رہی ہے حر دلاور کی زندگی ظلمت کو چھوڑو نور کا دریا کرو تلاش ظلمت کو چھوڑو نور کا دریا کرو تلاش
دین خدا ملے گا یقیناً تمہیں یہیں، دین خدا ملے گا یقیناً تمہیں یہیں، فرزند فاطمہ کا گھرانہ کرو تلاش، فرزند فاطمہ کا گھرانہ کرو تلاش۔ گوہر جلائی جو شب عاشورہ شاہ نے، کہ گوہر جلائی جو شب عاشورہ شاہ نے، اس شمع معتبر کا اجالا کرو تلاش، اس شمع معتبر کا اجالا کرو تلاش۔ امام صاحب اچھے اچھے سنا رہے تھے کہ ہم نے اس دنیا میں سب حسب ضرورت بانٹ دی، ہم نے اس دنیا میں سب حسب ضرورت بانٹ دی، اشک ماتم رکھ لیے ہیں اور دولت بانٹ دی، اشک ماتم رکھ لیے ہیں اور دولت بانٹ دی۔ رب نے ایک صورت بنائی کربلا کے واسطے، رب نے ایک صورت بنائی کربلا کے واسطے، پھر 72 آئینوں میں ایک صورت بانٹ دی، پھر 72 آئینوں میں ایک صورت بانٹ دی۔ اور یہ شیخ سماعت فرمائے کہ ایک مجلس بھی نہیں ہوتی تبرک کے بغیر، ایک مجلس بھی نہیں ہوتی تبرک کے بغیر۔ بنت حیدر نے مزاجوں میں سخاوت بانٹ دی، بنت حیدر نے مزاجوں میں سخاوت بانٹ دی۔ حضرت عباس عابد اور مسلم بن عقیل، حضرت عباس عابد اور مسلم بن عقیل، تین حصوں میں شہن قیامت بانٹ دی، تین حصوں میں شہن قیامت بانٹ دی۔ آئیے حضرت یہ ایام فاطمیہ کی تیسری مجلس ہے، اس کو خطاب فرمائیں گے سید علی حجت الاسلام علی جناب سید علی سرمدی رضوی صاحب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ مادہ کے 9 نام ہیں، آپ کے ناموں میں سے ایک نام طاہرہ بھی ہے، خدا کی قسم بہت عظیم نام ہے۔ گنہگار کے دل میں اگر ان کی سچی محبت آ جائے تو گناہوں کی نجاست دور ہو جاتی ہے، انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو۔ محبت لفظ کا نام نہیں، محبت عمل کی علامت ہوتی ہے۔ یقیناً صدیقہ طاہرہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آئے تطہیر ہے۔ قادری صاحب اپنی کتاب میں، طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آئے تطہیر کے آ جانے کے بعد رسالت ماہ 6 ماہ تک مسلسل فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے دروازے پر جا کر اہل بیت کہہ کر سلام کرتے تھے۔ آگے وہ اپنے تزکیہ میں لکھتے ہیں کہ 6 ماہ تک مسلسل دروازے فاطمہ زہرا پر جانا، سلام کرنا، آئے تطہیر کا پڑھنا، گویا رسالت ماہ معین کر رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ یہ اہل بیت علی ہے، فاطمہ ہے، حسین ہے۔ ہمیں اپنے وجود کو پاک رکھنے کے لیے سچی محبت آنی چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو ذکر کرنے اور ذکر سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے حضرات انہی جملوں کے بعد میں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید علی سرمدی رضوی صاحب سے حرف تماس لے کر چاہتا ہوں کہ وہ آئے قرآن سے افروز ممبر ہوں اور اپنے جامع تقریر سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ ان کا استقبال بلند نعرہ سلوات سے کریں۔
رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الملقب بالطه والمكنى بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات محمد. عزاداران صدیقہ طاہرہ، پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اب قضاء و قدر الہی کے آگے ہر انسان مجبور ہے کہ پہلی ہی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا، مگر سینہ کچھ ایسا جکڑا ہے کہ بار بار کھانسی آ رہی ہے. لیکن آپ کی دعاؤں کا انشاءاللہ اور صلوات کا سہارا رہا تو یہ مرحلہ بھی سر ہو جائے گا. اس لیے کہ انسان کتنا ہی بڑا مریض ہو، فرش ازا اور بالخصوص ممبر پہ آنے کے بعد شفا مل ہی جاتی ہے. یہ تو ہمارا اپنا اور تمام وہ حضرات کو جو ممبر پہ آتے ہیں ان کا شخصی تجربہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ممبر کے نیچے جو چیز ناممکن لگ رہی تھی وہ ممبر پہ آ کے ممکن میں تبدیل ہو گئی، اور معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب 1 گھنٹہ گزر گیا اور تقریر ہو گئی. یقیناً یہ اس شفیع روز جزا کی شفا کا ایک ادنا سا نمونہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. میں نے جس حدیث نبی کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ مشہور و معروف حدیث ہے جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا ہے. جو موضوع مجھے آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے اور کچھ 45-50 منٹ جس کے اوپر آپ کے سامنے بات کرنی ہے، وہ ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رسول اللہ کے بعد ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. اگر یہ بآواز بلند ہے تو پھر آہستہ سے پڑھ دیجیے.
رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ نے کیا نقش ادا کیا، کیا رول انہوں نے پلے کیا، اس لیے کہ باقی 13 معصومین کی طرح آپ بھی عصمت کبریٰ کا فائز تھیں۔ اگرچہ باقی معصومین کی اگر آپ بات کیجئے، یعنی اگر آپ خود انبیاء کو بھی شامل کر لیجئے، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک منصب صلوات ہے محمد اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ان کو ایک منصب ملا ہے۔ کوئی نبی ہے تو خود یعنی یہ کہ وہ خدا کی طرف سے کوئی خبر لے کے آتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، نبی بنا ہے نبا سے۔ کوئی رسول ہے تو وہ صاحب شریعت ہے، شریعت لے کے آتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کوئی وصی ہے تو وہ اپنے پہلے آنے والے رسول کی شریعت کا محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی امام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بالخصوص اگر 12 ائمہ علیہم السلام کی بات کی جائے تو وہ رسول اللہ کی پہنچائی گئی شریعت کی محافظت اور ان کے پہنچائے گئے پیغامات کی مزید تشریح، قرآن کی تعبیر بیان کرنا اور حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سارا کام ہے۔ لیکن اگر آپ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات کا جائزہ لیجئے تو الظاہر نہ وہ رسول ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ امام ہے، مگر 13 معصومین کی طرح وہ بھی عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ بلکہ شان تو بعض معصومین سے کچھ یوں بلند بھی دکھتی ہے کہ جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہے اس کی طرف سے، نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی خلق پر اس کی حجت ہیں، وجدتنا حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جناب فاطمہ کا، لیکن وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ کردار کیا ادا کیا ہے انہوں نے تاریخ میں، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ اس بات پہ آؤں گا، کیونکہ خود جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے بڑا رول رہا، جو سب سے بڑا نقش اور کردار رہا، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان ایام عزاء فاطمیہ میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں بالعموم بالخصوص ان ایام میں، ان شبوں میں، اور بالعموم سال بھر میں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کون سا مقصد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ کفر کی اور جاہلیت کی موت مرائے۔ اسی سے تعلق ہے جناب فاطمہ کے نقش کا، ان کے رول کا اور کردار کا۔ اور اب ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، اور جہاں بھی ان ایام میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اور اسی نیت سے کہ یہ نیت تھی کہ اس بار ایام عزاء فاطمیہ میں جہاں بھی مجلسیں پڑھیں گے یہ بات لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پیغام مشرق سے چلتا ہے اور سیکنڈ بھر کے فاصلے میں مغرب تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا کہیں عقیدے میں کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے ہمارے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے۔ بقول شاعر کہ بڑھی ہے گرمی بازار مذہب، ابھی آپ اشعار سماعت فرما رہے تھے کہ بڑا اچھا جناب طیب کاظمی صاحب مرحوم لکھنؤ کے ہیں، انہوں نے اچھا قطع کہا کہ بڑھی ہے گرمی بازار مذہب، دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے، خریداروں ذرا ہوشیار رہنا، عقیدوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اب میں کس طرح اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض ناپختہ اور کچے ذہنوں میں جنہوں نے ابھی صحیح سے بعض مفاہیم دینیہ کو، بعض دین کی باتوں کو، بعض مراجع کے کہے جانے دیے جانے والے پیغامات کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایام عزاء فاطمیہ میں اگر ان پر ظلم کرنے والوں کا ذکر کیا جائے اور ان کے چہرے کو بے نقاب کیا جائے تو شاید یہ اتحاد اور وحدت کے خلاف ہے،
یہ ایک ذہن میں خیال آ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اوپر سے ہی نکل جائیں۔ جی نہیں، حقیقت میں جو حقیقت ہے، اس طرح کی بات جو ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اتحاد اور وحدت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ جو ہمارے مراجع بھی بیان کرتے ہیں کہ آپس میں متحد ہو کے رہیے، اتحاد اور وحدت کا پرچار کیجیے اور مل جل کے رہیے، اور مقدسات کی مثلا توہین نہ کیجیے، تو توہین نہ کرنا اور احترام کرنے لگنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، بہرحال توہین نہ کرنا ایک الگ بات ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، وہ بھی توہین کی بھی ایک تعریف ہے کہ کیا مراد ہے توہین سے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو خود قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو بلند آواز سے بیان مت کرو، سوائے اس کے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہو اسے حق ہے کہ ظلم کو کھلم کھلا بیان کرے۔ یعنی قرآن میں خود یہ آیت موجود ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ظلم کو بیان کرنا کہیں کسی کی توہین نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں کسی نے ظلم کیا ہے، وہ بھی ایسی شخصیت نے ظلم کیا ہو کہ جس کا احترام کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے، اگر ان پر کوئی ظلم ہوا ہے بالخصوص، اور اہل بیت علیہ السلام پہ اگر ظلم ہوا ہے تو اسے بیان کرنا کسی مقدس شخصیت کی توہین نہیں ہے، بلکہ سوال تو سامنے والے کے لیے ہے کہ جب وہ ظالم ہے تو آپ کی نگاہوں میں مقدس کیسے بن گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ جب وہ ظالم ہے، جب وہ کہ جس کی عزت اور جس کا تقدس رسول اللہ اپنی احادیث میں بیان کر کے چلے گئے، وہ کہ جس کے آنے پہ رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ لپک کے آگے بڑھ جاتے تھے، وہ جس کے دروازے پر آ کے رسول سلام کرتے تھے، جب اس کی توہین کوئی کرے تو امت مسلمہ کی نگاہوں میں وہ مقدس کیسے بن رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اتحاد اور وحدت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر فتوے پہ بھی غور کیجئے تو مقدسات اہل سنت کہا، مثلا آیت اللہ خامنئی نے اور دیگر مراجع نے، یعنی یہ کہ وہ مطلقاً مقدس نہیں ہے، بلکہ بعض ہمارے برادران ہیں کہ جن کی نگاہوں میں مقدس ہیں تو ان کی توہین مت کیجیے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کوئی ایسی بات مت کیجیے کہ جو معیار سے گری ہوئی ہو، کوئی ایسا جملہ مت کریے کہ جا کے ان کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو جائے، کوئی ایسی بات مت کیجیے کہ جو علی کے چاہنے والے سے بعید ہو، اس کے اسٹیٹس سے گری ہوئی ہو، کوئی ایسی بات نہ کیجیے کہ سامنے والا حق کا پیغام قبول کرنے کے بجائے حق سے اور دور ہو جائے، بلکہ بہترین انداز میں اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ خود وہی رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی جنہوں نے فتویٰ دیا، اور آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع، بالخصوص میں یہاں رہبر کی بات کر رہا ہوں، ان کے اپنے گھر میں ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان مجلسوں سے سال بھر کا رزق حاصل کر لیتا۔ اسی ایران میں جہاں سے میں پڑھا بھی ہوا ہوں، بہت بڑے ایک مناظر ہیں آیت اللہ قزوینی۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عالم تشیع میں جتنے بڑے بڑے بھی مناظرہ کرنے والے موجود ہیں، اس میں ٹاپ پہ اگر نام آتا ہے تو آیت اللہ قزوینی کا آتا ہے۔ قم میں آپ تشریف فرما ہے، waliasr.com ان کی ویب سائٹ بھی ہے، آپ جا کے جو حضرات شوق رکھتے ہیں ایسی بحثیں پڑھنے کا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ غدیر کے موقع پر 3 دن کی کانفرنس رکھی گئی، ہم سب کو وہاں یعنی سارے اسٹوڈنٹس کو لے جایا گیا، اور انہوں نے لیپ ٹاپ سے پروجیکٹر کو کنیکٹ کر کے برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہی احادیث دکھا دکھا کر سارے حقائق کو واضح کیا کہ حق یعنی واقعہ غدیر کیا ہے، آپ کی کتابوں میں بھی نقل ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم واقعہ غدیر کو مثلا نہ بھی مانیں فار دی سیک آف آرگیومنٹ، تب بھی
ایک امام میں جو بھی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری کوالٹیز سب سے زیادہ حضرت امیر علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. یعنی یہ کہ اسے سب سے زیادہ شجاع ہونا چاہیے. علی سے زیادہ شجاع کون ہے؟ اسے سب سے زیادہ یعنی اقوا ہونا چاہیے, سب سے بڑا جج ہونا چاہیے قاضی. علی سے زیادہ بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ اسے سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے. علی سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے ثابت کی. اور اب اس کے بعد ان کی فضیلتوں میں کہا کہ کوئی ایک حدیث بھی ہم کو دکھا دیجئے. اور پھر اوپنلی میں آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم 15-20% اسٹوڈنٹ جو ایران میں پڑھتے ہیں وہ برادران اہل سنت میں سے ہوتے ہیں. شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو. برادران اہل سنت میں سے یعنی افریقہ اور چائنا سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے کہ آ کے پڑھیے. اور ظاہر ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی راہ راست پہ آ گیا تو پلٹ کے جا کے پوری کی پوری قوم کو حیدر کرار کے دروازے پر لے آئے گا. تو جب وہ سب سامنے بیٹھے تھے انہوں نے سب کچھ دکھا دیا انہیں کی کتابوں سے. اور اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی میرے لیے ایک جھوٹی حدیث بھی لے آئے اپنی کتابوں سے کہ تلوار تو چھوڑیے, میدان جنگ میں فلاں صاحب نے گھوسا مارا ہو اور دشمن کی ناک سے خون نکل آیا ہو. تلوار وغیرہ چلانے کی تو بات چھوڑیے. نہیں اتنا یہ جو میں نے جملہ آپ کے سامنے پڑھا یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اوپنلی ڈسکشن ہوتا ہے. تو اگر تاریخی حقائق کو بیان کرنا اتحاد کے خلاف ہوتا تو اسی ایران میں جامعۃ المصطفیٰ کے پروگرام میں علماء اس بات کو بیان نہ کرتے. لہٰذا اور یہ کل کی مجلس میں بھی میں نے جو آرا میں پڑھی وہاں بھی میں نے اپنے ہمسن اور کمسن بھائی ماشاءاللہ یہاں بھی جوان دکھ رہے ہیں ان سے یہی بات کہی. اور یہ مختلف پیغامات میں سے ایک اور ضروری پیغام ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے کہ یہ فرش عزا سے مظلومیت جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اتنی نہیں پہنچ سکتی. فرش عزا سے اتنی مظلومیت اور جو پیغام ہے جناب صدیقہ طاہرہ ہے اور جو ان کا احتجاج ہے وہ فرش عزا سے اتنا نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. یعنی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جہاں آپ دنیا بھر کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کچھ بھی شیئر کر رہے ہیں, وہیں یہ بھی شیئر کیجئے کہ میرے مسلمان دوستوں رسول کی بیٹی اتنی کم عمری میں اس دنیا سے چلی گئی. اگر واقعاً ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آج کے زمانے میں تو تحقیق بہت زیادہ کرنی بھی نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے ریسورسز. کم سے کم جاننے کی کوشش تو کرو کہ اس کم عمری میں وہ اس دنیا سے چلی کیوں گئی اور ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو رات میں دفن ہونے کی وصیت کی اور اپنی قبر کا نشان بھی مٹوا دیا. جب آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, سفر میں ہو, کہیں ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کوئی مسلمان بھائی مل گیا کہیں بھی, اس تبلیغ کی جتنا اثر ہوگا اور وہ جتنی دور تک جائے گی. مجلس تو ظاہر ہے کہ صرف یہاں پہ شیعہ سننے آتے ہیں, ایک دو کوئی ہو سکتا ہے کہ برادر اہل سنت میں سننے آ جائے, مگر جو آپ کا انفارمل سرکل ہے, جو روزمرہ کی زندگی ہے, بالخصوص جو آپ کی آن لائن زندگی ہے, اس میں ضرور پوسٹ کریں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمارا کام ہے لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا, اللہ کا کام ہے وہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا, جسے نہیں چاہے گا کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. توضیح تو یہ ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وہ پیغام کہ جو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اب آئیے اس حدیث پہ کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ رسول نے فرمایا کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ کفر اور جاہلیت کی موت مرا ہے. اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب 1400 سال کے بعد موضوع امامت پہ گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال آپ کے سامنے بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض اپنوں میں سے بھی کوئی یہ سوال کرے کہ اب اتنے دنوں کے بعد موضوع امامت پہ گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں اسی حدیث کو سامنے رکھ لیجئے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو شیعہ کتابوں میں بھی آئی, سنی کتابوں میں بھی آئی کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مر گیا. اگر کسی کو نہ پہچان کے ہم کفر کی موت مر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام بعد میں کرنے ہیں, زمانے کے امام کو پہلے پہچاننا ہے. حقیقت ہے, اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اشارہ کیا, اور یہی وہ قدم ہے کہ جو انہوں نے اٹھایا کہ جب آپ
حضرت امیر علیہ السلام کو لے کے در در پہ گئی ان کو واقعہ غدیر یاد دلانے، ولایت علی کا سوال کرنے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانو گے. دیکھیے اللہ، میں تھوڑی قرآن کی آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے استدلال پیش کر دوں، کیونکہ میری مجلسوں میں اکثر کہتا ہوں کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں آئے ہیں وہ جب اپنے گھر جائیں تو یہ بتا پائیں کہ کیا سنا اور کیا سمجھا. یہ نہ ہو کہ مجلس تو بہت اچھی ہوئی اور کیا پڑھا کہا وہ تو نہیں یاد آ رہا ہے، مگر مجلس بہت اچھی تھی. اللہ قرآن میں ہماری خلقت کا مقصد بتا رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی ہماری خلقت کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کر لی جائے. ظاہر ہے کہ انسان اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، دیکھا دیکھی میں کلمہ پڑھ لیا، دیکھا دیکھی میں مسلمان ہو گیا. اس کو جب معرفت ہی نہیں ہے تو کھوکھلی معرفت کے ساتھ جتنی جلدی سر رکھے گا اتنی ہی جلدی اٹھا بھی لے گا. اسے حقیقت میں عبادت کا مزہ ملے گا ہی نہیں. اس لیے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خود امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت یعنی یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرنا. ہم نے جن اس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. اب اللہ کی معرفت کیسے حاصل کیجیے گا؟ میں امام تک آنا چاہ رہا ہوں. اللہ کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ بھائی انسان کو اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں اور اتفاق سے اللہ ان 5 سینسز میں سے کسی ایک میں بھی نہیں آتا کہ انسان کہے کہ چھو کے یا دیکھ کے یا سون کے یا سمجھ کے کسی طرح سے بھی اس کی معرفت حاصل کر لیں. بلکہ وہ اللہ ہے کہ جو انسان کی عقلوں سے بھی حجاب کرتا ہے. اگر کوئی اپنے ذہن میں کوئی تصویر بنا بھی رہا ہے تو حدیث کہتی ہے معصوم کی کہ وہ تمہارے اپنے ذہن کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور جو تمہارا ذہن خلق کرے وہ خالق نہیں مخلوق ہوگا. لیکن اب ہمیں یہاں پہ ایک حدیث نے سہارا دیا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کریں. وما خلق اللہ الجن والانس الا لیعرفوہ. اللہ نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کریں. تو ایک صحابی تڑپ کے پوچھتا ہے یا امام فما معرفت اللہ، اے مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی معرفت ہے کیا؟ تو اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا اللہ کی معرفت ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ امام کو پہچان لے تو اس لائق ہوگا کہ اب اللہ کو پہچانے، بلکہ جتنا امام کو پہچانتے جاؤ در حقیقت اتنا ہی اللہ کو پہچانتے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھوں محمد. یعنی جتنا اپنے امام کے زمانے کے امام کو لوگ پہچانتے چلے جائیں یہی وہ سورس ہے جو اللہ کی معرفت کا سورس ہے. بس معلوم ہو گیا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا مقدمہ ہے اس کی معرفت، اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ زمانے کے امام کے ذریعے. تو اب کہنے دیجئے کہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے اس لیے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے. اب اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی. اب جتنے بھی سجدے کرتے چلے جاؤ جب تک علی
علی کی محبت اور ولایت نہ ہوگی، خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ قبول نہ ہوگا۔ یہ حقیقت ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جس کے لیے جناب فاطمہ نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ تو من مات ولم یعرف، اب سمجھ میں آیا کہ ہماری خلقت کا مقصد اگر اللہ کی عبادت ہے، اور رسول کہہ کے گئے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ کفر اور جہالت جاہلیت کی موت مر رہا ہے، تو اس کا مطلب جب تک در علی پہ نہ آ جاؤ گے حقیقت میں اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے علامہ امینی بہت مشہور اسکالر ہے جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، کتاب الغدیر لکھی۔ میں موضوع امامت کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ اہمیت موضوع امامت کو ہمارے لیے بتا کر چلی گئی کہ جب تک زمانے کے امام کو نہ پہچانو گے تب تک تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ علامہ امینی واقعہ ملتا ہے کہ مدینے میں ایک دفعہ موجود تھے، اور اہل سنت علماء کے جو وہاں لیڈر آپ کہہ لیے تھے، جو وہاں کے ان کے ہیڈ تھے، انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھائیے۔ ظاہر ہے کہ عموماً شیعہ علماء ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی محفلوں کو، اس لیے کہ بحث و مباحثے کی صورت آتی ہے۔ آپ نے منع کیا۔ اس واقعے کو سنیے گا اس لیے کہ یہ واقعہ اگر ہمارے جوانوں کے ذہن میں رہ گیا تو آپ کے ذہن میں وہ بات رہ جائے گی کہ جو اس مجلس کا نچوڑ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رسول اللہ کے بعد کیا کردار تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ علامہ امینی اصرار بڑھتا ہے تو دعوت قبول کر لیتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، کھانا ہوگا اور ہم چلے آئیں گے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور اب کھانا وانا ہو گیا، اور جب کھانا ختم ہو گیا تو یہ جو ہیڈ صاحب تھے، یہ جو علماء کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم سب، اور وہاں پہ انہوں نے کم سے کم 30-40 سنی اسکالرس کو بلا رکھا تھا کہ جو کئی سو احادیث کے حافظ تھے، اور اب انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم رسول اللہ کی ایک حدیث تبرکاً پڑھیں اور اس کے بعد یہ محفل برخاست ہو جائے۔ علامہ امینی سمجھ گئے کہ ظاہر ہے یہ کچھ چھیڑنا چاہ رہے ہیں، تو کسی نے کسی کی فضیلت میں کوئی گڑھی ہوئی جھوٹی حدیث پڑھ دی رسول سے منسوب، کسی نے کسی کی حدیث میں فضیلت میں کوئی گڑھی ہوئی حدیث پڑھ دی، کسی نے کسی سچے کی پڑھ دی، کسی نے کسی کی۔ بہرحال وہ حدیثوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ہوتے ہوتے اب نوبت آئی علامہ امینی کی۔ میں جملہ اپنے بزرگ کا دہراتا ہوں کہ علی کا چاہنے والا چھیڑتا نہیں ہے، مگر اگر کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ تمام الگ الگ مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث کیسی ہے، یعنی اس کی صحت کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موثق ہے، جو بھی۔ بہرحال سب نے کہا بالکل آپ پڑھیں حدیث، ہم بتائیں گے ہمارے نزدیک اس کی صحت کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر اور جاہلیت کی موت مرا۔ سب نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ جب سب طرف سے آواز آ گئی کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے، تو بس اب علامہ امینی نے ایک آسان سا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ کا امام کون تھا؟ واقعہ سنانے والا کہتا ہے کہ علامہ امینی نے یہ سوال کر کے اپنے سر کو جھکایا، اور اب جو 2 منٹ کے بعد سر اٹھایا تو پورا ہال خالی تھا۔ بھائی اس لیے کہ اگر کہیں کہ وہ فاطمہ کے امام تھے تو بخاری میں خود جناب عائشہ سے روایت موجود ہے کہ ماتت وہی غضبان، جناب فاطمہ اس دنیا سے گئیں اس حال میں کہ اس سے غضبناک تھیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے زمانے کے امام سے غضبناک ہو کے اس دنیا سے جائے؟
اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی موت مری، مگر یہ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ پھر رسول کی دوسری حدیث سامنے آئے گی کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، جو ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ ہو، وہ بھلا کیا اسلام پہ نہ جائے گی اس دنیا سے؟ بھائی اسلام کی بحث اس کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسول نے کہا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے، فاطمہ کا امام اگر وہ تھا تو وہ فاطمہ کو غضبناک کر کے اگر اس دنیا سے گیا تو فاطمہ کا اسلام نہیں اس کا اسلام تلاش کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی، بابا سے بلند نعرہ سلمان۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال اس کھانسی کی وجہ سے تھوڑا بہت تو ڈسٹربنس پیدا ہو ہی رہا ہے، میں معذرت چاہوں گا، مگر خیر یہ اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ لیکن اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رہتی تاریخ تک صفحات تاریخ پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے چلی گئی ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، بلکہ مزے کی بات کیا ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اور علماء اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے کہ رسول کے جنازے میں بعض لوگوں نے شرکت کیوں نہیں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد کیونکہ کسی امام کا تعین نہیں ہوا تھا، اور اگر اتنی دیر میں کوئی بغیر امام کے مر جاتا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا، اس لیے اتنا ضروری امر تھا کہ فوراً اسے ایک امام کا انتخاب ہونا تھا، اس لیے سب جمع ہو گئے کہ ایک امام بنا لیا جائے تاکہ کوئی کفر کی موت نہ مرے۔ بھائی ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی ہے، اسے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ رسول کے بعد ان کے جانے سے پہلے امام کا انتظام کیا جائے۔ آپ کو ٹینشن یہ ہے کہ امام کا انتظام کیا جائے، آپ کو انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اس دنیا سے جانے سے پہلے میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں پہ اپنا امام دکھا کے گیا ہے دنیا کو۔ اب رسول اللہ کے بعد جو فاطمہ کا امام ہے وہ کائنات کا امام ہے اور ہمارا امام ہوگا۔ یہ ہے پیغام جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور اگر اس کو ہم عام کریں، میں واقعات کا سہارا بعض اوقات لیتا ہوں کیونکہ ذہنوں میں بات رہ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ واقعات کے ذریعے پیغام قرآن نے پہنچایا ہے۔ پاکستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم ایسے ہی ایام عزائے فاطمیہ میں مجلس پڑھ رہے تھے اور مظلومیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کر رہے تھے، آپ کا دربار میں جانا بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص تھا بالکل غریب، اور وہ غالباً مسجد تھی یا ذخانہ تھا، اور اپنا مونگ پھلی کا ٹھیلا باہر لگا کے کھڑا ہو گیا کہ ابھی یہ مجلس ختم ہوگی، لوگ باہر نکلیں گے، میری مونگ پھلی وغیرہ بک جائے گی، جو بھی سامان بیچ رہا تھا۔ اور اب دیکھیے ہدایت ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کیسے وہ کہاں سے انتظام کر دے ہدایت کا۔ ہمارا زمین دل ہماری بس اتنی پاک ہونی چاہیے کہ ہدایت کے بیچ کو لے لے، کٹ حجتی نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ کرے۔ وہ کھڑا تھا، مسائل چل رہے تھے، اس نے صرف اتنا سن لیا کہ بی بی دربار میں اپنا حق مانگنے گئی اور ان کو ان کا حق دیا نہ گیا، گواہ طلب کیے گئے وغیرہ وغیرہ، اور جھٹلا دیا گیا ان کو۔ اگرچہ جاہل تھا مگر کم از کم ایمان کی اس کے دل میں روشنی تھی، ایماندار تھا۔ دل ٹوٹ گیا، اپنا ٹھیلا لے کے اپنے گھر آ گیا، محلے کی مسجد میں گیا، مولوی صاحب کو جگہ کے باہر لایا، قرآن کو طاق سے اٹھایا، ان کے سر پہ رکھا، کہا صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں، اور
غریب اور فقیر کو فلسفہ نہ پڑھائیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ کہا پہلا سوال آپ کے سر پہ یہ قرآن رکھ کے پوچھ رہا ہوں کہ کیا رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے گئی تھی؟ کہا ارے تم لگتا ہے شیعوں کی مجلس سے آ رہے ہو، تمہیں اس نے کہا یہ سب کچھ مت بتائیے مجھ کو، مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا رسول کی بیٹی ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے سر کا تاج، ہماری جان قربان، کیا اپنا حق مانگنے دربار میں گئی تھی؟ کہا ہاں گئی تھی۔ کہا بس اب دوسرا سوال یہ بتائیے کہ کیا حق دیا؟ کہا سنو میری بات پہلے سمجھو۔ تو کہا مجھے کچھ مت سمجھائیے، میں جاہل آدمی ہوں، صرف اتنا بتائیے جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اپنا حق مانگنے گئی تھیں، بتائیے کیا انہوں نے ان کا حق، بی بی کا حق دیا؟ کہا نہیں حق دیا تو نہیں۔ کہا آپ کا بہت شکریہ، یہ قرآن کو طاق پہ رکھا۔ کہا خدا کی قسم اگر دشمن کی بیٹی مجھ ذلیل فقیر سے بھی آ کے اپنا حق مانگتی تو میں صرف اس لیے کہ وہ یتیمہ ہے اس کو جھٹلا کے واپس نہ کرتا۔ رسول کی بیٹی کو جو جھٹلا دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ آج سے میں بھی بریلی پہ آتا ہوں، میں بھی شیعہ ہوتا ہوں۔ یہ ہے تبلیغ کا اثر۔ آپ اپنی بات کہتے رہیے، چاہے فرش ازا پہ، چاہے ممبر سے ذاکر و عالم و خطیب کہے، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کہیے، چاہے کہیں کہیے، لیکن پیغام ولایت حضرت امیر علیہ السلام اور پیغام صدیقہ طاہرہ لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ ولایت علی علیہ السلام وہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، لوگوں کو بے نقاب کیا۔ یہ سیاست جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ لفظ سیاست اگرچہ آج کل اب تو ماحول ایسا ہے کہ بڑا ہی گندا لفظ ہو گیا ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو بہت اچھے ہیں مگر زمانہ ان کو بدنام کر دیتا ہے۔ مثلا قرآن کی بہت اچھی اصطلاح ہے خلیفہ، مگر اب وہ ظاہر ہے کہ بدنام ہو گیا ہے۔ ایسے ہی لفظ سیاست بڑا اچھا لفظ ہے، اس لیے کہ سیاست کے حقیقی معنی ہوتے ہیں ہر صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دینا۔ تو یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیاست ہے، اور یہی وہ سیاست ہے، بس دو جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، یہی وہ سیاست ہے کہ جو ہمیں زہرا کے یہاں بھی دکھی اور ثانیہ زہرا کے یہاں بھی دکھی، کہ جب جناب زینب نے فرش عزا بچھا کے ماتم کرنے کو کہا تو یزید بس یہ سمجھا کہ بہن اپنے بھائی پہ رونا چاہتی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ چند بہتے ہوئے آنسو سیلاب بن کے قصر یزیدیت کو بہا لے جائیں گے۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ کل کے یزید کو یہ بات نہیں معلوم تھی، مگر آج یزید کے چاہنے والے خوب حقیقت سمجھ گئے ہیں، اسی لیے اب عزاداری پہ فتوے دیے جاتے ہیں کہ علم کو نہ دیکھیے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اور گریہ نہ کیجیے اور سوگ نہ کیجیے۔ بھئی آج کے یزید کے پیروکاروں کو معلوم ہے کہ اگر بھولے بھالے مسلمان نے کربلا کو پڑھنا شروع کر دیا تو کربلا سے ہوتے ہوتے سقیفہ تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ یہ جو ایام عزائے فاطمیہ ہے، کیا فلسفہ ہے اس کا؟ خدا سلامت رکھے ہمارے علماء کو، آیت اللہ وحید خراسانی بالخصوص، اور اس سے پہلے بعض علماء نے اس تحریک کو شروع کیا اور آج پوری طرح سے زور و شور سے اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کی عمر کو طول عطا فرمائے، تقریباً 102-103 سال کے ہو گئے ہیں، مگر اس کے بعد بھی پورے جوش و خروش سے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں، اور آج انہی کی وجہ سے ساری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ میں مجالس برپا ہو رہی ہیں، اور دشمن اس بات سے پریشان ہے کہ جتنا زیادہ جناب زہرا کی مظلومیت آشکار ہوتی رہے گی، جیسے قاتل حسین پہ برملا لعنت ہوتی ہے اور اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اگر یہ تحریک جاری رہی تو ایک دن آئے گا کہ قاتل زہرا پر بھی برملا لعنت ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، پہلو زہرا اس عظیم ولایت کے محافظت میں زخمی ہوا ہے۔
میں بعض باتیں مسائل پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے عرض کروں کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد ہیں شہاب الدین نجف مرشی. انہوں نے ایک عمل انجام دیا کہ جس کے ذریعے سے کسی معصوم سے ملاقات ہوتی ہے. غالباً 5ویں یا 6ٹھے امام سے ملاقات ہوئی علیہ السلام. اور آپ نے کہا کہ ہم آپ سے آپ کی جدہ کی قبر کا پتہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسے مخفی رکھا گیا ہے. امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے اسرار میں سے ایک سر ہے، یعنی ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم اپنے جدہ جناب فاطمہ کی قبر کا پتہ نہیں بتا سکتے. ہاں مگر اگر تمہیں ہماری جدہ کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا ہو تو قم میں جا کے جناب فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کیا کرو. ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنایا کہ کسی استاد نے اپنے شاگردوں سے قم میں کہا کہ یہاں تم پڑھائی کرنے تو آئے ہو، لیکن ہر روز نہ صحیح تو بعض کچھ دنوں کے بعد وقت نکالا کرو، جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کو جایا کرو. اب یہ سارے طلاب آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ قم معصومہ قم کی زیارت کو جائیں گے. جب یہ زیارت کو پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد ذریح کے پاس زار و قطار رو رہے ہیں. اس وقت ان کی پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی کہ استاد کیوں رو رہے ہیں. زیارت کرتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں. اگلے دن جب کلاس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ استاد کل ہم نے آپ کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھا. یہ سنتے ہی استاد پھر رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ کل جب میں جناب معصومہ قم کی زیارت کو گیا تو میں نے ان کی ذریح کے اوپر ایک نور دیکھا، نور میں ایک عماری دیکھی. میرے دل کو خبر ہو گئی کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عماری ہے. اور ان کی آواز آئی کہ اے شیخ تیرا شکریہ کہ تو نے اپنے شاگردوں سے زیارت کرنے کو کہا میری بیٹی کی. شیخ کہنے لگے کہ میں بہت رویا. کہا بی بی بلا میری کیا اوقات کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں. کہا نہیں شیخ، میں تیرا شکریہ اس لیے ادا کر رہی ہوں کہ جب میری بیٹی معصومہ کی ذریح کے چاروں طرف میں زائرین کی بھیڑ دیکھتی ہوں تو کچھ دیر کے لیے میری پسلیوں کا درد کم ہو جاتا. آپ کی گریے کی صدا بلند ہو گئی، خدا ان صداؤں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزوں، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب زہرا دفاع ولایت علی میں دروازے پر آ گئی تھیں اور دشمن اس طرف کھڑے ہو کر دروازے پر دھمکی دے رہا تھا. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو انسان جتنا زیادہ صاحب عزت ہوتا ہے توہین اتنی ہی زیادہ اسے محسوس ہوتی ہے. شاید فاطمہ کو سب سے زیادہ توہین اس جملے سے ہوئی ہو کہ جب کسی نے کہا ہو ارے کیا اس گھر کو جلا دو گے کہ جس میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، تو ملعون نے کہا کہ ہوا کرے ہمیں کوئی فرق نہیں. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزوں، دروازے میں آگ لگائی گئی. رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. مدافع ولایت علی ابن ابی طالب ہے. پورے زور سے روایت لکھتی ہے کہ فاطمہ دروازے کو روکے ہوئی ہے، مگر اب جب دروازے میں آگ لگنے کی وجہ سے دروازہ کمزور ہوا، روایت کہتی ہے کہ دشمن نے ایک لات دروازے پہ ماری. ارے زہرا زمین پہ منہ کے بل گری، دروازہ زہرا کے اوپر گرا. دروازے میں ایک کیل تھا، ظالم نے دروازے پہ پاؤں رکھا. ارے کیل زہرا کی پسلیوں میں اتر. کسی جگہ یہ مسائل پڑھے جا رہے تھے، لوگوں نے گریہ بند کر دیا، مگر ایک صاحب مسلسل رو رہے تھے. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ سب نے گریہ بند کر دیا مگر آپ ابھی تک رو رہے ہیں، کہنے لگے بھائی میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بدن کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے ارے سانس کے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. ہائے فاطمہ اتنے دن کیسے سانس بھی لیتی رہی، علی کو پتا بھی نہ چل.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو بس 2-4 روایت اور مصائب تمام ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیل سے آپ اور مصائب سنیں گے. دھیرے دھیرے دن گزرتے رہے, نہ جانے فاطمہ کیسے ان مصائب کو برداشت کر رہی ہیں. بعض روایات میں مقتل میں ملتا ہے کہ علی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے فاطمہ ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھتی تھیں, دوسرا ہاتھ اپنے رخسار پہ رکھتی تھیں. علماء کہتے ہیں شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ ایک طرف اپنے پہلو کا درد چھپانا چاہتی تھیں اور دوسری طرف اس تماچے کا نشان چھپانا چاہتی تھیں جس کے شاہد حسن تھے کہ جب ماں نوشتہ لے کے دربار سے پلٹی, ارے ملعون نے نوشتہ لے کے پھاڑا اور ایک تماچا رسول اجرکم علی اللہ. عزیزو بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اب جب ان کی زندگی کا آخری دن ہے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان لے کے گئیں. بچوں سے کہا ذرا قبر کے کنارے کھڑے ہو کر دعا کرو. حسن و حسین کو وہیں چھوڑ دیا. جانتی ہیں کہ آج آخری دن ہے, اب فاطمہ کو اپنے پروردگار سے جا کے ملنا ہے. حسن و حسین کو قبرستان میں چھوڑا, خود گھر میں آ گئی, اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر اس کے بعد اسماء کو بلا کے کہا دیکھو میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں, جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے, جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. ارے اسماء کچھ سوال نہ کر سکیں, فاطمہ اپنے حجرے میں گئی. روایت کہتی ہے کچھ دیر تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی, اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی. اب جو اسماء نے جا کے چہرے سے چادر ہٹائی, ارے بنت مصطفیٰ دنیا سے جا چکی تھی. اجرکم علی اللہ. عزیزو اب اسماء دروازے پر آئیں, آہٹ ملی کہ حسنین آ رہے ہیں. چاہا کہ پہلے ان کو کھانا کھلا دیں. کہا اے اسماء یہ بتاؤ کہ ہماری ماں فاطمہ کہاں ہے؟ اسماء نے کوئی جواب نہ دیا. ارے سنو گے عزیزو دل پھٹ جائے گا. حسنین کہتے ہیں اے اسماء ہم سے چھپاؤ نہیں, ارے ہم قبرستان سے گھر کی طرف آ رہے تھے. آسمان سے ندا آئی, وہ دیکھو فاطمہ کے یتیم جا رہے ہیں. حسن حسین کو اسماء لے کے فاطمہ کے پاس آئیں. دونوں بچوں نے خود کو ماں کے اوپر گرا لیا. عزیزوں گریے کی صدا بلند ہوئی. حسنین دوڑ کے بابا کے پاس گئے. اے بابا لقد ماتت امنا, اے بابا ہماری ماں فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. ارے روایت لکھتی ہے یہ سننا تھا کہ علی منہ کے بل زمین پر گرے. ارے علی سے فاطمہ کی جدائی برداشت نہ ہوئی. حسن حسین کا ہاتھ پکڑا. اب علی گھر کو آئے, فاطمہ کے حجرے میں آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ داہنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھے سو رہی ہے. شاید جاتے جاتے بھی نشان چھپاتے ہوئے گئی تھی. عزیزو آپ نے روایت سنی بھی ہے کہ تکیہ کے نیچے سے وصیت نکلی, اے علی مجھے رات میں کفن دینا, اے علی مجھے رات میں غسل دینا, مجھے رات کے سناٹے میں دفنانا, اور دیکھو فلا فلا کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا. بس عزیزوں میں ایک روایت پڑھ کے مصائب تمام کر رہا ہوں, جب رونا ہے تو رو لیجئے گا. روایت لکھتی ہے کہ صحن خانہ میں علی لکڑیوں کے ٹکڑے کاٹ کے تختہ بنا رہے ہیں کہ اس کو مغتسل کہا جاتا ہے, کہ جس پہ فاطمہ کو لٹا کے غسل دینا ہے. ارے ایک کونے میں زینب و ام کلثوم کھڑی ہے, ایک کونے میں حسن و حسین کھڑے ہیں. ماں کی وصیت ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. علی یہ سوچ کر آنسوؤں کے سیلاب کو روکے ہوئے ہیں کہ اگر میں رو دیا تو ان بچوں کو کون سنبھالے گا. اور حسنین آستین کو منہ میں دیے اپنی آواز کو دبائے ہیں
کہ ہم رونے لگے تو بابا کا دل پھٹ جائے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزیزو بس غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. اب علی نے کہا آؤ بچوں آخری بار اپنی ماں سے مل لو. میں کہوں گا جب یہ جنازہ اٹھے گا یہ گھر تو باقی ہوگا مگر اب بچوں کی ماں فاطمہ اس گھر میں نہ ہوں گی. مجھے نہیں معلوم زینب و ام کلثوم نے ماں کو کیسے رخصت کیا مگر روایت لکھتی ہے کہ حسن آ کے سینے پر گر پڑے مگر حسنین پاؤں کے پاس کھڑے ہو گئے. کہا اماں جب بھی گھر میں آتا تھا ارے آپ دونوں ہاتھ پھیلا کے بلاتی تھی. علی نے کہا واللہ میں نے سنا فاطمہ نے ایک چیخ ماری, بند کفن کھلے, دونوں ہاتھ بلند ہوئے. ارے حسین فاطمہ کے سینے سے لپٹے. ملک نے آسمان سے آ کے کہا اے علی ارے حسین کو فاطمہ سے دور کر لیجئے. ارے ان بچوں نے آسمان کے ملائکہ کو بری طرح سے رلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اے میرے معبود ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. یا اللہ محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت و حمایت فرما. دشمنان اہل بیت اگر لائق اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما. اے میرے معبود علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر و بقائے مدائم رکھ. یا اللہ پیغام ولایت کو نشر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے درمیان مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان کے درجات کو بلند فرما. منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم زہرا. ایک بار علم اور ان پر سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ورد جہاں روبی مرحومہ بنت سید ابوذر حسین مرحوم کے روح کو احسان فرما دیں. ورد جہاں روبی مرحومہ بنت سید ابوذر حسین مرحوم. ایک اعلان اور سننا فرما لیں. پرسوں کی مجلس ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی. اس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا مراد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس تابوت برآمد ہوگا جو اپنے مخصوص راستے سے ہوتا ہوا میدان شام میں آئے گا. انجمن حسین کے لاکن سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آ کر حلقہ بنائیں اور رہوانی کی امید کو برداشت کریں.
حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. ستاتے ہو مجھے باد پیام بر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. میری لوگوں نے مل کر پسلیاں بھی توڑ دی لیکن میری لوگوں نے مل کر پسلیاں بھی توڑ دی لیکن شکایت تک کسی سے کی نہ بڑھ کر فاطمہ ہوں میں. کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. میری ماں کا نمک کھا کے میرا غصب کرتے ہو. میری ماں کا نمک کھا کے میرا غصب کرتے ہو. چلاتے ہو میرے سینے پہ خنجر فاطمہ ہوں میں. یہ کہتی تھی رسول حق کی دو قطر فاطمہ ہوں میں. بروز حشر میں معبود سے انصاف مانگوں گی. بروز حشر میں معبود سے انصاف مانگوں گی. جو بری پا ہوگا میدان میں شر فاطمہ ہوں میں.
فاطمہ ہوں میں، گرا کے مجھ پہ دروازہ مجھے مجروح کر ڈالا، گرا کے مجھ پہ دروازہ مجھے مجروح کر ڈالا، یہ میرے ساتھ ہو طرز ستم گر، فاطمہ ہوں میں، کہتی تھی رسول حق کی دختر، فاطمہ ہوں میں، میری عظمت نہ پہچانا رسول حق کی دختر ہوں، میری عظمت نہ پہچانا رسول حق کی دختر ہوں، بجز حیدر نہیں کوئی بھی ہم سر، فاطمہ ہوں میں، یہ کہتی تھی رسول حق کی دختر، فاطمہ ہوں میں، علی کو ڈال کے گردن میں رسی کھینچنے والوں، علی کو ڈال کے گردن میں رسی کھینچنے والوں، یہ کیا میں دیکھتی ہوں ایسا منظر، فاطمہ ہوں میں، کہتی تھی رسول حق کی دختر، فاطمہ ہوں میں، شہید ظلم محسن بھی ہوا ہے در سے ٹکرا کے، شہید ظلم محسن بھی ہوا ہے در سے ٹکرا کر، نہ کیسے درد فرقت میں ہو مضطر، فاطمہ ہوں میں، کہتی تھی رسول حق کی دختر، فاطمہ ہوں میں، نبی زادی سے کوئی یوں نگاہیں بھی بدلتا ہے، نبی زادی سے کوئی یوں نگاہیں بھی بدلتا ہے، خدا را کیوں جلاتے ہو میرا گھر، فاطمہ ہوں میں، کہتی تھی رسول حق کی دختر، فاطمہ ہوں میں، یہ کہتی تھی رسول حق کی دختر، فاطمہ ہوں میں، یا سید 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 سید
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، قدر الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.